موکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں موکل کی حقیقت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، موکلین ہیں جو کہ ہمارے تابع ہیں. دیکھیں کیا جن کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شیاطین جو ہیں کیا وہ کسی کے تابع بن سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس حد تک تو تابع ہو سکتا ہے. جیسے ایک عالم ہے، عالم کے پاس آیا، علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کہ وہ بالکل اتنا تابع ہو گیا کہ عالم اس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے. وہ صرف اس حد تک تابع ہے جیسے میں کسی کی عزت کرتا ہوں، میرے کوئی استاد ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتا ہوں عزت کے حوالے سے. لیکن موکل کا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اسے قابو کر لیا. آپ خود بتائیں کہ جن کو قابو کرنا پاسبل ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شیطان آ گیا، جن آ گیا. انہوں نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ خنزب تھا، حدیث میں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج شیطان آیا تھا اور میں نے اس کو بازو پکڑ کے جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھا، لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی. کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کہ مجھ جیسا ملک، مجھ جیسی سلطنت کسی اور کو نہ دے. تو اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہے، جن میرے قابو ہے، تو کیا وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے؟ کیونکہ جن کس کے تابع تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا، اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا انہیں، سلیمان علیہ السلام کو. تو جن کبھی بھی تابع نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن یا شیطان جو ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کچھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کالے جادو کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، یا یہ سو کالڈ قسمت کا حال بتانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے قارئین کو حاضر کرتے ہیں. اپنے قارئین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ اس کے کچھ چلے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت ہی گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، گندے چلے ہوتے ہیں، جس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ جو ہے انک میں پیشاب ڈالیں اور اس انک کو پین میں بھر کے اس سے قرآن لکھیں، اور آپ جو ہے وہ پاؤں پہ قرآن مجید لکھیں، اور واش روم جائیں، غسل خانے میں جائیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ خوش ہو. اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہے ان کے قارئین کو حاضر کرنے کی، اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں. پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو، جا کے اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے. وہ تعویذ تو دیتے ہیں، لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں. ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کی کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ. تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے پڑے پڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے جو ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے. تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے. اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے. یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے. کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو. جہاد میں کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے. ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں جنات کی بات دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں. 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا. ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپیٹ کرو، یہاں پہ تھوک دو
اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کرنا. اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے. 3 طرح کے خواب ہیں, ایک اللہ کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے, اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے, سب کانشیس کی طرف سے, جو اس کے خیالات ہیں, جو وہ سوچ کر سوتا ہے, یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا, مووی دیکھ کر سویا, رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے. ایک خواب جو ہے وہ معدے کے خواب, معدے کا بھی خواب ہے, رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی خواب آ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے. پھر ہم نے قارین کی بات کی. قارین آپ کے ساتھ ہے, آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی, اور اس کے وسوسے, اس کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ, یہ بات اسے کیسے پتہ لگی. قارین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم روح کو بلاتے ہیں, روحوں کو بلاتے ہیں, تو وہ روحیں نہیں ہوتی, وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا. مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا, تو روح تو نہیں آ سکتی. روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی. وہ ایک الگ ہی دنیا ہے, وہ وہاں پہ زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے, شہید بھی زندہ ہے, لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے. بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے, نیک روح کی اچھی زندگی ہے, لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں. اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قرین ہوتے ہیں.